وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 سے لے کر 180 تک پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ ہرگز گمان نہ کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ ہرگز گمان نہ کریں، الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، انما کہ جو نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، لہم انہیں خیر وہ بہتر ہے، لانفسہم ان کی جانوں کے لیے، انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم انہیں لیزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں، اسمن گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، مہین ذلیل کرنے والا۔ کفار اپنی عیش و عشرت کی زندگی پر فخر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جب ہم اس دنیا میں اس قدر عیش و آرام کے ساتھ ہیں تو آخرت میں بھی ہم اس سے زیادہ راحت آرام میں ہوں گے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو کیا ہمیں یہ عیش و آرام نصیب ہوتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے دین کو دور پھینکتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ان کو اس دنیا میں چھوڑ دینا، ان کا استحصال نہ کرنا اور ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، معاملہ ایسا نہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں۔ یہ مہلت دینا تو ان کے حق میں برا ہے، ان کی سزا اور عذاب میں اضافہ ہوگا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ما کان نہیں ہے اللہ لیازارہ کہ چھوڑ دے المؤمنین ایمان والوں کو علامہ اس حالت پر کہ انتم وہ تم علیہ اس پر حتی یہاں تک کہ یمیزہ وہ علیحدہ کر دے الخبیث ناپاک کو من الطیب پاک سے وما کان اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم کہ تمہیں خبر دے علی الغیب غیب پر وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایماندار کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی اللہ پر یہ لازم نہیں کہ ہر ایک کو دوسرے کے حال سے واقف کرائے کہ فلاں مومن یا فلاں منافق ہے، فلاں توحید پرست ہے اور فلاں مشرک ہے، ولیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے
من رسولی اپنے رسولوں میں سے، من رسولی اپنے رسولوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ خاص صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے اور پھر ان کو غیب کی بات بتلاتا ہے۔ غیب کا معنی مخفی اور پوشیدہ ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیب کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایسی چیز جسے جو اس کے ذریعے معلوم نہ کیے جا سکے، آواز ظاہرہ ہوں یا باطنہ، یعنی وہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو سکے۔ جو چیز عقل اور آواز کے ذریعے معلوم ہوگی وہ غیب نہیں ہوگی بلکہ اخبار غیب بن جائے گی۔ غرض غیب وہ چیز ہے جو نہ آواز سے معلوم ہو سکے اور نہ عقل کا وہاں ادراک ہو۔ من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے۔ فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، فآمنوا تو تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسولوں پر، ورسولی اور اس کے رسولوں پر، وَإِنْ اور اگر تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، تؤمنوا تم ایمان لاؤ گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الطاف القدس میں فرماتے ہیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے حلال و حرام کا امتیاز کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ جو شخص تقوی کے معیار پر پورا اترا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے لیے بہت بڑے انعام کا وعدہ فرمایا ہے۔ فالکم تو تمہارے لیے، فالکم تو تمہارے لیے، اجر اجر ہے، اجر ہے، عظیم بہت بڑا، عظیم بہت بڑا۔ یعنی اس حال میں پختہ ایمان والے مومن، کمزور ایمان والے اور منافقین سب ایک ہی اسلامی معاشرے میں مل کر رہتے ہیں اور ایک ہی سطح کے سب مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے درجات ایمان میں امتیاز صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی ابتلاء و آزمائش میں ڈال دے اور اس طرح اچھے اور برے میں خود امتیاز ہو جائے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری اور منافقت کا ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ ابتلاء کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کے مختلف درجات معلوم ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ذریعے اپنے نبی کو ان کے احوال پر مطلع کر دے، مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کے دستور کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے۔ اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ جس قدر غیب پر اطلاع کی انسان کو ضرورت تھی وہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سب انسانوں کو مطلع کر دیا ہے۔ مثلاً یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا، نیک لوگ جنت میں اور بد کردار دوزخ میں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات تو بتلا دی ہیں، لیکن کسی کا نام لے کر نہیں بتلایا کہ فلاں شخص منافق ہے۔ دور نبی میں صرف ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو شدید ضرورت کے تحت چند منافقین کے نام بھی بتلا دیے تھے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران 14 یا 15 منافقوں نے ایک سازش تیار کی تھی کہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بذریعہ وہی آپ کو منافقوں کی سازش سے مطلع کر دیا اور ان منافقوں اور ان کے باپوں کے نام بھی بتلا دیے جو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتلا دیے، اور ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کے نام وغیرہ کسی کو نہ بتلانا۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور رضان رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم انبیاء علیہم السلام کو عطا کرتا ہے، اور پھر تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وہ علم دیتا ہے جس سے اس کے دین، شریعت اور انسانوں کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، اور اللہ کریم پیغمبر کو غیب پر جب چاہے مطلع کرتا ہے اور جتنا چاہے اتنی بات سے مطلع کرتا ہے، اور اگر چاہے تو نہیں بھی کرتا۔ مثلاً یعقوب علیہ السلام کو مصر سے قمیض لانے والے کی تو فوراً بذریعہ وہی خوشخبری دے دی، مگر جب یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں ان کے پاس پڑے رہے اور یعقوب علیہ السلام کے غم میں بیمار بھی رہے تو اس وقت اطلاع نہ دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں جا رہے تھے تو آپ کو بذریعہ وہی اطلاع کر دی گئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ افق کے بارے میں مہینہ بار سخت بے چین اور پریشان رہے تو اس وقت پورے 1 ماہ بعد وہی نازل آئی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز گمان نہ کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ اور ہرگز گمان نہ کریں الَّذِينَ وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، یبخلون بخل کرتے ہیں بما ساتھ اس کے جو آتاہم انہیں دیا اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے لہم ان کے لیے بلکہ ہوا وہ شر برا ہے لہم ان کے لیے سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے ما اس مال کا باخیلو انہوں نے بخل کیا تھا۔ بخل کی بیماری ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کا انکار کر کے ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان فیض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جو شخص اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مسنون اور مستحب صدقہ خیرات کب ادا کرے گا؟ بھی اس کے ساتھ یوم القیامت قیامت کے دن وللہ اور اللہ ہی کے لیے میراث ملکیت ہے آسمانوں والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو خبیر خوب خبردار ہے۔ فرمایا منافقین جس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھاگتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے بچ کر دنیا کی چند روزہ زندگی کی مہلت حاصل کرنا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں ہے، ایسے ہی کنجوسی اختیار کر کے بہت سا مال اکٹھا کر لینے میں بھی ان کے لیے کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے۔ اگر بالفرض دنیا میں کوئی مصیبت پیش نہ آئی تو قیامت کے دن یقیناً یہ جمع کیا وہ مال جو کنجوسی سے جمع کیا گیا تھا عذاب کی صورت میں ان کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ لہذا وقتی مفادات میں زندگی گزارنا کسی کے لیے بھی مفید نہیں، یعنی جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا اور بالآخر اللہ کی ہی میراث میں چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش مالدار ہونے کی امید محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے کرے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے، اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن یہ مال ایک زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا۔ وہ شخص کی باتیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ مومن کا دل نرم، ہمدرد اور ہر دوسرے شخص کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس لیے وہ بخیلی نہیں کر سکتا، نہ بخیل ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر مومن مرد اور عورت کو دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، اور یاد رکھو واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے ہر فعل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو مال ہم کو دنیا میں عطا فرمایا ہے، اس کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ اے اللہ، مال کی محبت اور بخل کی خصلت سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیے، اور جہاں اور جس طرح مال کو خرچ کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے، اے اللہ ہمیں دل کھول کر اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ یا اللہ، جو مالی حقوق آپ نے ہمارے ذمہ عائد کیے ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ آپ کی مرضیات پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، دنیا میں مال و دولت کی فتنہ سے ہم کو بچائیے گا، اور زکوٰۃ مفروضہ اور صدقات واجبہ اور ضروری مصارف میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یہ دنیا میں جو مال و دولت آپ نے جو ہم کو عطا فرمایا ہے یہ آپ کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت اور بخل سے ہم کو بچائیے،
اور جہاں اور جس موقع پر خرچ کرنا واجب ہو اس میں کوتاہی سے ہم کو بچائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔